بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے اسٹیج پر آپ کے سامنے ایک وقت تھا میرے پیر و مرشد حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی سب کو رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے تھے۔ آج ان کے صاحبزادے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کی عمر میں علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا قاری عتیق الرحمان صاحب۔ سلام کہنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تقریباً 2-3 گھنٹوں سے آپ بزرگوں کے بیانات بھی سن رہے ہیں اور ماتیہ کلام بھی آپ نے سنا، ماشاءاللہ تازہ دم بھی ہیں، اور ہم مولوی لوگ تو صبح سے لے کے شام تک سفر ہی سفر میں ہیں، لیکن ابھی آپ ماشاءاللہ بچوں نے بھی آپ کو اچھا ہنسایا۔ ہنسنے کے لیے آپ کے پاس کتنا وقت ہے، لیکن سلام کے جواب میں آپ نے بہت کوتاہی کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آقا کریم کی سنتوں پر جو حضرت تقریر کر کے گئے ہیں، آپ نے اس تقریر کو سمجھا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا ہے۔ بلکہ جب بھی آپ دینی پروگرام میں قرآن کریم کی تقریبات میں اکابر علماء اور ان پیارے حفاظ بچوں کی ان مجالس میں بیٹھا کریں تو دل کی گہرائیوں سے بات کو سنا کریں۔ میں اگر لیتا ہوا تھا الحمدللہ مولانا کی پوری تقریر لفظ بلفظ سنی، اور کہو تو میں لفظ بلفظ اس کا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ لوگوں نے یہاں بیٹھ کر مجمع میں تقریر کو اخذ نہیں کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وحدہ والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قال اللہ تبارک وتعالی انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ شوق، محبت، ادب اور احترام کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ میرے انتہائی قابل قدر حضرات علماء کرام، مشائخ عظام اور اللہ کے دین سے محبت رکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ، سیرت طیبہ، شریعت مطہرہ سے پیار، عقیدت، ایمان اور محبت رکھنے والے میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اور سن رہی ہوں تو میری محترمہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، مجھ سے پہلے حضرت صوفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے بہت ہی قیمتی نصائح اور بہت ہی قیمتی ارشادات انہوں نے فرما دیے ہیں۔ عمل کے لیے اتنا ہی کافی ہے، لیکن میرے مخدوم و محترم حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب محتمم جامعہ نعمانیہ، ان کا یہ اصرار تھا، اور میں گزشتہ تقریباً 5 دن سے سفر میں تھا، سکر، لاڑکانہ، اور رات کا سفر کر کے صبح لاہور پہنچا۔ ظہر کے بعد بھی ایک تقریب میں شرکت تھی، اس کے بعد پھر یہاں آنا ہوا، اور اب آگے انشاءاللہ اسلام آباد کا سفر ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ میری بھی اور آپ کی اس حاضری کو قبول اور منظور فرمائے۔ قرآن پاک عظیم الشان یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے،
اور اللہ کا کلام ہے، جس سینے کو اللہ انتخاب فرما دے، جس سینے کا اللہ اس قرآن کے لیے منتخب فرما دے، وہ بہت ہی بابرکت لوگ ہیں جن کو اللہ قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بہرحال قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ہی اتارا ہے اور میں ہی اس کے محافظ ہوں، اور آج تک الحمدللہ میں دنیا کی کئی ممالک میں اپنے والد گرامی اللہ مرتضی کے ساتھ کئی ممالک میں خانقاہی، تبلیغی اور اصلاحی دورے کیے، اور وہاں جا کر میں نے ان کے کتب خانوں میں، لائبریریوں میں، بلکہ مسلمانوں کی لائبریریوں اور کتب خانوں میں نے تورات بھی دیکھی، زبور بھی دیکھی، انجیل بھی دیکھی، اور اللہ کا کلام قرآن کریم کو بھی دیکھا۔ اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ دنیا بھر میں چلے جائیں، امریکہ میں آپ جائیں، اللہ آپ کو بزنس کے لیے نہیں بلکہ اللہ آپ کو اپنے دین کی خدمت کے لیے لے کے جائے۔ اسی طرح دنیا کے اور کئی ممالک ہیں، وہاں آپ جائیں تو وہاں تورات بھی چھپتی ہے، زبور بھی چھپتی ہے، انجیل بھی چھپتی ہے، لیکن وہ ہر ایک ملک کی ایک دوسرے کے ساتھ مطابقت بھی نہیں رکھتی۔ لیکن قرآن کریم یہ اس کا اعزاز ہے کہ وہ چاہے مکے میں چھپا یا مدینے میں چھپا، یا وہ ایشیا میں چھپا یا یورپ میں چھپا، پاکستان میں چھپا یا دنیا کے کسی بھی بازار اور پریس میں چھپا، اول تا آخر اس میں ایک لفظ کی بھی غلطی کوئی مائی کلال نہیں نکال سکتا۔ لیکن اس یہ ہے کہ وقت کے ہر کافر نے، وقت کے ہر منافق نے، وقت کے ہر ظالم نے، وقت کے ہر اسلام دشمن نے قرآن کریم کا رشتہ مسلمان کے ساتھ توڑنے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ باوجود ہماری کمزوریوں کے، باوجود ہماری کوتاہیوں کے، علماء کی ان محنتوں کی برکت سے، علماء کی دن رات آپ کے بچوں پر محنت کی برکت سے، قرآن کریم کی خدمت کی برکت سے، باوجود آپ کے تانے سننے کے، جس کا بچہ ہمارے پاس پڑھ رہا ہے ہم اس کے بھی تانے سن رہے ہیں، جس کا بچہ نہیں پڑھ رہا اس کے بھی تانے سن رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان فقیروں کی، ان درویشوں کی، ان بوریہ نشینوں کی، ان چٹائیوں پر بیٹھنے والوں کی، جن کے لیے دنیا کے ایوانوں میں، جن کے لیے دنیا والوں کے خزانوں میں، جن کے لیے دنیا کے بجٹ میں 1 روپے کا بھی گنجائش نہیں، لیکن بے سر و سامانی کے عالم میں آج بھی جتنی قرآن کی خدمت اللہ ان فقیروں سے لے رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ ان کی بھی سعادت ہے، آپ کی بھی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی محنتوں کی برکت سے آپ کے سینوں کو قرآن کے لیے منتخب کیا۔ اب اس سینے کو بھی پاک رکھنا ہے، کیونکہ پیشاب اور دودھ اکٹھا نہیں ہو سکتا، معصیت اور قرآن اکٹھا نہیں ہو سکتا۔ اپنے وجود کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے سینوں کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنے ارادوں کو بھی پاک رکھنا ہے، اپنی نیتوں کو بھی پاک رکھنا ہے۔ اس لیے آپ دنیا کے کسی بھی کونے چلے جائیں، یہی قرآن اٹھا کر لے جائیں، وہاں کے قرآن کریم کے ساتھ جو اس ملک میں چھپا ہو اس کے ساتھ مطابقت رکھیں، ایک لفظ کا بھی اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوتی۔ میرے والد صاحب ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، فرماتے تھے کہ ایک زمانہ تھا جب پاکستان تقسیم نہیں ہوا، اور ہندوستان کے اندر ایک علاقہ ہے پانی پت اس کا نام ہے، اور اس وقت انگریز نے بہت ہی ہم تو صرف آج کی سوچتے ہیں، انگریز میرے اور آپ کے ایمان کو بگاڑنے کے لیے، میرا اور آپ کے قرآن کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے، رسول اللہ کے عشق کے رشتے کو ختم کرنے کے لیے، ماں باپ اور بیٹے کے ان عظیم رشتوں کو توڑنے کے لیے، جو قرآن آج مجھے اور آپ کو یہ تمام رب کی ربوبیت، محمد رسول اللہ کی رسالت، صحابہ کی عظمت، اہل بیت کی عظمت، بڑوں کی عظمت اور دین اسلام پر چلنا، ماں باپ اور معیشت، معاشرت، یہ سارے وہ سبق ہیں جو یہ قرآن ہمیں سکھا رہا ہے۔ علماء ہماری کوششیں کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، تو وہ اس نے سوچا 50 سال بعد تک وہ سوچتا ہے کہ بھئی مسلمان کا رشتہ اب قرآن سے کیسا توڑا جائے، کیونکہ یہ قرآن ہی ہے جس کے ساتھ مسلمان کا مضبوط رشتہ ہے، اور یہ قرآن جب تک مسلمان کے سینے میں رہے
مسلمان کا اس کے ساتھ تعلق رہے گا، مسلمان کو کبھی ہم کسی میدان میں کسی محاذ پر ہم اس کو شکست نہیں دے سکتے، اس کو ہرا نہیں سکتے۔ لہٰذا تو انہوں نے بہت سرجری کی اور اسٹریٹجی کی، بہت سارا انہوں نے دیکھا کہ مسلمان کے اندر سے کس جذبے کو نکالا جائے، تو انہوں نے آخرکار محنت قرآن کریم پہ کی اور پورے ہندوستان سے قرآن کریم کے نسخے اٹھائے، پریس بند کر دیے اور جہاں جہاں چھپائی تھی اس کو ختم کر دیا۔ لوگوں کے گھروں سے جہاں تک ان کا اثر و رسوخ تھا، وسائل تھے، قرآن کے نسخے تو اٹھا کے سمندر کے اندر ڈال دیے، جلا دیے۔ تو ہندوستان کے وہ شہر، وہ دیہات، وہ علاقہ پانی پت کا جس نے مولانا فتح محمد پانی پتی جیسے بڑے بڑے حضرات کو جنا اور اللہ نے ان سے قرآن کی خدمت لی، تو وہاں کے مسلمانوں نے، اکابر علماء نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم سے تو قرآن چھپائی لی جا رہی ہے، ہماری چھپخانوں کو بند کیا جا رہا ہے، قرآن کریم ہمارے گھروں سے نسخوں کو ہٹایا جا رہا ہے، ہم اس قرآن کو اب باقی کیسے رکھیں، آنے والی نسلوں تک ہم اس کو کیسے پہنچائیں۔ اور بڑے مزے کے ساتھ ایک بات آپ کو اور آپ کے علم میں اضافہ کروں، گزشتہ سال میں اپنے والد گرامی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ پاکستان کے بڑے جید علماء، بڑے بڑے اداروں کے شیوخ حدیث ہمارے حضرت کے زیر سرپرستی تاشقند و سمرقند و بخارا کے دورے پر گئے۔ حضرت امام بخاری کی قبر کی بھی ہم نے زیارت کی، ان کی اس درسگاہ کی بھی ہم نے زیارت کی، امام مسلم کی قبر مبارک کی بھی زیارت کی، ان کی درسگاہ کی بھی زیارت کی، ابو اللیث سمرقندی کی اس درسگاہ کی بھی زیارت کی، ان کی وہ قبور کی بھی زیارت کی۔ اسی طرح صحابہ اکرام اہل بیت گرامی کی بہت بڑی تعداد تاشقند و سمرقند و بخارا کے اندر وہاں موجود ہے، ان کے قبور مبارک۔ اور حضرت قسم ابن عباس رضی اللہ ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہو بہو مشابہت رکھتے تھے، ان کی شکل و شباہت احادیث میں، تاریخ میں ان کے واقعات بڑے کثرت سے ذکر ہے کہ ان کی شکل اور شباہت انہوں نے اپنے آقا جیسے بنائی تھی، ان کا چلنا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، امامہ، کرتا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر چھپی ہوئی تھی۔ ان کی قبر مبارک بھی، اور ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آخری ان کے قبر مبارک سے نکلنے والے حضرت قسم ابن عباس ابن عفان ہیں، وہ ان کی قبر مبارک بھی سمرقند میں ہے، ان کی بھی اللہ نے ہمیں زیارت عطا فرمائی۔ اسی طرح تاشقند کے اندر وہ قرآن پاک جس پر سیدنا عثمان ذو النورین کا خون لگا ہے، اس کی زیارت بھی اس گناہگار آنکھوں نے کی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس یہ قرآن کریم کے نسخے آ گئے، تجوید والے آ گئے، تاج کمپنی کے چھپے ہوئے آ گئے، اور سعودی عرب کے چھپے ہوئے آ گئے، بڑے مزے سے ہم لے کے جاتے ہیں، گھروں میں سجا دیتے ہیں، پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی۔ قرآن کے ساتھ محبت کرو، قرآن کے ساتھ عقیدت رکھو، قرآن کو کھول کے پڑھو، قرآن کو سمجھو۔ جہاں قرآن کا اعزاز بھی بہت بڑا ہے، لیکن خدا نخواستہ حافظو، اگر قرآن کریم کو بلا دیا دنیا کے خاطر، اس دنیا کمینی کی خاطر، تو وہی اللہ جو تمہارے لیے اعزازات کا بھی اعلان کر رہا ہے، وہی رسول اللہ کی احادیث جو تمہارے لیے دنیا کے اندر بھی، کل قیامت کے اندر بھی اللہ کے یہاں اعزاز و اکرام کے اعلان کر رہا ہے، وہی قرآن تمہیں یہ بھی کہہ رہا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ یاد رکھنا، جس نے قرآن کریم کو یاد کر لیا، اللہ کے نام کو یاد کر لیا اور یاد کر کے پھر بھلا دیا، دنیا کے کاموں میں مشغول ہو گیا، شیطانی اعمال میں مشغول ہو گیا، قرآن کو بھلا دیا، قرآن کی عظمت کو نہ سمجھا، قرآن کی قدردانی کو نہ سمجھا، ماں باپ کی وہ تصورات، ماں باپ کے وہ ارمان، اساتذہ اکرام کے وہ ارمان جنہوں نے دن رات تمہارے ساتھ محنت کی، یہ عوام جنہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹ کے تمہیں اللہ کے قرآن پڑھنے کے لیے ایک ایک روپیہ جمع کر کے صدقے کی صورت میں، زکوٰۃ کی صورت میں، ہدیے کی صورت میں بھی تمہیں دیے ہیں، لیکن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے
اور انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ تمہاری وجہ سے یہ عوام بھی سمجھ جائے کہ قرآن سے رشتہ جوڑنا کتنا اعلیٰ مقام ہے، لیکن قرآن سے رشتہ جوڑ کر توڑ دینا وہ کتنا زوال نعمت ہے۔ تو کل قیامت میں اللہ دنیا میں بھی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور کل قیامت میں جب یہ اٹھایا جائے گا تو آنکھوں سے یہ نابینا ہوگا اور جسم پر گوشت بھی نہیں ہوگا، سوال کرے گا یا اللہ دنیا میں بڑا حسین و جمیل تھا، نگاہ بڑی تیز تھی، ہر جگہ اٹھتی تو دور سے جگہ چیز نظر آ جاتی، یا اللہ آج کیا ہو گیا؟ آواز آئے گی، اور میرے بندے تو نے دنیا میں قرآن تجھے میں نے دیا تھا، تیرے سینے کا انتخاب قرآن کے لیے کیا تھا، کلام اللہ کے لیے کیا تھا، مولانا مفتی طیب صاحب نے محنت کی، اساتذہ نے محنت کی، تو نے ان کی ارمانوں پہ، ان کے سارے توجہات پہ تو نے پانی پھیر دیا، آج میں نے بھی تجھے بلا دیا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط رکھے۔ تو صحابہ اکرام نے اس قرآن کے لیے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ حضرت عثمان، دنیا میں بہت سارے لوگ شہید ہوں گے، کوئی ہمارے ایل او سی پر بھی فوجی بھائی شہید ہوتے ہیں ملک کی بقا اور تحفظ کے لیے، اور آج ہمارے علماء اکرام کراچی سے لے کے اسلام آباد ٹول پلازوں تک، اسلام آباد سے لے کے بحریہ ٹاؤن تک اور پشاور کی سرزمین پر ہمارے کتنے علماء شہید کیے گئے اور دن دہاڑے انہیں گولیاں ماری گئی، لیکن آپ کے ایمان کو، آپ کے قرآن کو، آپ کے حدیث کو، آپ کے مدرسے کو، آپ کے دین کو انہوں نے اپنے سینے پر گولیاں تو کھائیں، لیکن آپ کا سب کچھ بچا کر آپ کو دے کے گئے ہیں۔ اس لیے اس کی قدر کیجئے، اس کو ناقدری کی نظر سے مت دیکھیے، نہ عوام دیکھے نہ خواص دیکھے، اور یہ اللہ کا آپ لوگوں پر بہت کرم ہے۔ اللہ جس زمین کا انتخاب فرماتے ہیں، جس زمین کو اللہ باقی زمینوں پر فوقیت عطا فرماتے ہیں، قدر و منزلت عطا فرماتے ہیں، وہاں مسجد اور مدرسے کی اسلامی یونیورسٹی کا قیام فرما دیتے ہیں، جو لوگوں کی تربیت بھی کر رہا ہے، لوگوں کی عقائد کی بھی تربیت کر رہا ہے، لوگوں کی اخلاق کی بھی تربیت کر رہا ہے، دینی اعمال کی بھی تربیت کر رہا ہے۔ تو بہرحال ساری زمینیں کل قیامت میں اللہ کے یہاں ان کا وجود بھی اور وہ جگہ اور وہ زمینی گواہیاں دیں گی کہ یا اللہ اسلام آباد کے ٹول پلازے پر اعظم طارق کو گولیاں مار کے شہید کیا گیا تھا، ڈاکٹر عادل خان کو کراچی کے چوک و چوراہے میں گولیاں مار کے حال ہی میں شہید کیا گیا تھا، مولانا سمیع حق کو بحریہ ٹاؤن کے فوش علاقے میں جہاں کوئی بھی نہیں جا سکتا، مچھر پر بھی نہیں مار سکتا، اس نے ہفتے محدث کو، اس وقت کے فقیہ کو، اس وقت کے ولی اللہ کو اس بے دردی سے شہید کیا گیا۔ یا اللہ پشاور کے اندر ایک معصوم بچوں کا مدرسہ اور وہاں مولانا پڑھا رہے ہیں، وقت کے عظیم محدث پڑھا رہا ہے، مدرسے کو بم سے اڑایا گیا، 12 سے 13 طلبہ شہید ہوئے۔ کیا اسلام ہمیں اس چیز کا درس دیتا ہے؟ اسلام تو دہشت گردی کو مٹانے کے لیے آیا ہے۔ تو خیر کل قیامت میں یہ جگہ جہاں ہماری نیکی کی گواہیاں دیں گی، جہاں ہماری برائیوں کی گواہیاں دیں گی، وہاں شہداء کی خون کی گواہی بھی دیں گی، لیکن اللہ کا قرآن عثمان ذو النورین کی شہادت کی گواہی دے گی۔ تو میں نے وہاں اپنی آنکھوں سے وہ قرآن کریم کا نسخہ جو چمڑے کے اوپر لکھوایا گیا، کس اہتمام سے، کس مشقت سے اور کس ادب اور احترام سے اللہ کے قرآن کو محفوظ کیا گیا، واہ عثمان تیری عظمتوں پہ سلام۔ اور آج پانی پت کے علاقے میں وہاں علماء نے اور نیک لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ہمارے قرآن کریم کے نسخے تو جلائے جا رہے ہیں، لیکن اب ہم نے قرآن کو بچانا ہے تو کیسے بچانا ہے؟ مشورہ طے ہوا، سینہ بسینہ اب قرآن کو بچانا ہے، سینہ بسینہ قرآن کو منتقل کرنا ہے۔ تو الحمدللہ گوروں نے اپنی محنت جاری رکھی، انہوں نے اپنی مضمون عزائم کو جاری رکھا، اور ادھر نہتوں نے گھروں میں، بازاروں میں، دکانوں میں اور اپنے کھیتی باڑیوں میں ماں بیٹی کے ساتھ، بیٹا باپ کے ساتھ اور لگے ہوئے قرآن کریم کا ورد کر رہے ہیں۔ اور ایک وقت ایسے بھی آیا کہ پانی پت کا پورا علاقہ، مرد ہو یا عورتیں،
ہر طرف سے، گلی سے، کوچے سے، بازاروں سے، دکانوں سے، جہاں سے آپ گزرتے ہیں اللہ کے قرآن کی آیات کی تلاوتوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو ایک دفعہ ایک بابا جی بیٹھے ہوئے تھے، جنگل کے اندر بکریاں چلا رہے ہیں، سامنے سے دو گھوڑے گزرے جو قرآن کے دشمن ہیں، جو آپ کے اور میرے بچوں کے مستقبل کے دشمن ہیں، جو آپ کے اور میرے ایمان کے دشمن ہیں، میرے اور آپ کے عقیدے کے دشمن ہیں، میرے اور آپ کے مدرسے کے دشمن ہیں، میرے اور آپ کے ان علماء کے دشمن ہیں، میرے اور آپ کے کلمے کے دشمن ہیں۔ وہ سامنے سے گزرے تلاش میں کہ قرآن کے نسخے ہمیں ملے اور ہم ان کو سمندر کے اندر ڈال دیں۔ تو ان بابا جی نے، بوڑھے بابا جی ٹیک لگائے، کمر بھی سیدھی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ان دونوں کو بلایا، اور گھوڑو ادھر آؤ۔ وہ پاس آئے، جی بابا جی کیا بات ہے؟ کہا سنا تم قرآن کو مٹانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم اسی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کہیں ہمیں قرآن کا نسخہ مل جائے، اس کو ضبط کیا جائے، بندے کو گرفتار کیا جائے، گھر دکان کو تالا لگایا جائے۔ تو اس نے کہا بیٹھو ادھر، ان کو بٹھایا اور قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، سامنے سے ایک بڑھیا مائی اپنے جانوروں کے لیے سر پر چارہ کاٹ کے جنگل سے لے کے جا رہی تھی۔ اس کو بلایا، مائی ادھر آؤ۔ وہ آئی، کہا مائی قرآن اللہ کا فلاں جگہ سے ذرا پڑھ کے سناؤ۔ مائی نے فر قرآن سنا دیا۔ آگے ایک نوجوان جا رہا تھا کسی کام سے، اس کو بلایا۔ معصوم بچی جا رہی تھی، اس کو بلایا۔ زندگی کے ہر شعبے، ہر عمر کے انسانوں کو بلایا جو اس راستے پہ جا رہے تھے، اور ان سے اللہ کا قرآن سنا۔ تو وہ گھوڑے حیران اور پریشان کہ ہم تو نسخے چلا رہے ہیں۔ اور بابا جی نے کہا گھوڑے نسخے تو قرآن کے جلا دو گے، اللہ کی قسم مسلمان کے سینے کو کیما کر دو، اس سے قرآن کو نہیں جلا سکتے، نہ اس سے قرآن کو مٹا سکتے ہو۔ تو یہ قرآن ایسی معمولی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا، آپ کے بچوں کا انتخاب کیا۔ دنیا کے اندر بھی اللہ حفاظ کو جو اعزاز اور اکرام عطا فرماتے ہیں۔ آپ جب صبح آتے ہو مسجد میں نماز کے لیے، اور یا ظہر کے وقت آتے ہو، شام کو آتے ہو، یہ معصوم بچے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے، ہماری رات کو اتنے کھانے کھا کے اور بے ہوش ہو کے سوئے ہوتے ہیں، اور یہ سحری میں اٹھ کے 2 رکعت نماز، 4 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے میرے لیے اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور میری اور آپ کی غفلت کی وجہ سے جو گناہ، جو ابتلا اور آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کی برکت سے، ان کی نیند سے اٹھنے کی برکت سے، اور آنکھیں مروڑنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آئے ہوئے عذابات کو ٹال دیتے ہیں۔ تو جب بھی آپ مسجد میں آؤ، میں اپنی عوام سے بھی درخواست کروں گا، بحیثیت ایک مسلمان کے، بحیثیت ایک عاشق رسول کے، ایک دیندار کے، ایک کلمہ گو کے، ایک قرآن کو ماننے والے کے، آپ جب بھی مدرسے میں آئیں بڑی محبت کی نظر سے ان بچوں کو دیکھا کریں، ان کے چہروں کو دیکھیں۔ آپ کا دیکھنا اللہ کے یہاں، میں علی وجہ البصیرت کہہ رہا ہوں، جو بھی پیار سے، محبت سے، احترام سے اس ادارے کو دیکھے گا، ادارے کے بچوں کو دیکھے گا، ادارے کے استادوں کو دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بچوں میں قرآن کے حافظ پیدا کر دیں گے۔ اور جو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا، جو ان کو بری نظر سے دیکھے گا، تشدد کی نظر سے دیکھے گا اور حسد کی نظر سے دیکھے گا، خیال کرنا ہمارا ایمان بھی سلب ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے علماء کی توقیر اور تصویر اللہ کے یہاں بھی برداشت نہیں، کیونکہ اللہ کی محبوب ہے، دنیا والوں کا بھی کوئی ہے، اور ان علماء کا، ان معصوم بچوں کا بھی کوئی ہے۔ یہ بھی جب رات کو اٹھ کے 2 ہاتھ آنسو بہاتے ہیں، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پھر انتقام بھی لیتے ہیں، رحمتیں بھی برساتے ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم، آپ بہت مبارک لوگ ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن کریم کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اور کل قیامت والے دن عزیز بچوں، اپنے اساتذہ کی
جو آپ کے اوپر محنت ہے، دن رات آپ کے ساتھ محبت کی، آپ پر محنت کی، اور ان کے دل کے بڑے ارمان، بڑے آرزو ہیں کہ ہمارا شاگرد بڑا ہوگا، اللہ کے دین کا عالم بنے گا، اور یہ اپنے اپنے علاقوں میں جا کے، اپنے اپنے خاندانوں میں جا کے، اپنے اپنے قبیلوں میں جا کے یہ اللہ کے قرآن کی خدمت کریں گے۔ ان کے ارادوں پہ، ان کی نیتوں پہ، ان کی تمناؤں پہ داؤ دبا مت لگانا، اور ان کی توقعات پر پورے اترنے کی کوشش کرنا۔ مدرسے کے ادب، استادوں کا ادب احترام دل سے کرنا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنے اساتذہ کی ادب کی برکت سے، دعاؤں کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو نوازیں گے۔ میں نے یہ ادب اپنے والد گرامی کے اندر دیکھا کہ اپنے شیخ کے خاندان کے ساتھ مجھے خود مدینہ منورہ میں فرمایا کہ بیٹا میں دنیا میں رہا یا نہ رہا، شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ کے خاندان کا وہ تو خاندان تو بڑا عالی ہے، اگر سہارنپور کا بھی کوئی آدمی آیا، چاہے وہ تمہیں حرمین میں ملے، رائمن کے اجتماع میں ملے، دنیا کے کسی بھی سفر میں ملے، اور تمہیں یہ تعارف کرا دے کہ میں سہارنپور سے آیا ہوں، تو اپنی پگڑی ان کے قدموں میں بچھا دے۔ اپنے شیخ کے ساتھ قدر کی ہے، اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ ایسے نہیں دیا، اور اپنے شیخ کے خاندان سے جو ان کو محبت، عقیدت اور احترام تھا وہ اپنی مثال آپ رکھتا تھا۔ پھر دارالعلوم حقانیہ جہاں میرے والد گرامی نے 2 سال سن 71 میں دور حدیث کیا، دارالعلوم کے در و دیوار کے ساتھ اپنے مادر علمی، اپنے اساتذہ، اگرچہ اللہ نے حضرت کو اپنے اساتذہ سے بھی بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن اس کے باوجود کبھی زندگی میں میری گناہگار آنکھوں نے نہیں دیکھا کہ میرا والد اپنے استاد سے باوجود مرید ہونے کے، باوجود کثیر شاگردوں کے، باوجود عزتوں ساری آبتاب کے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمیشہ اپنے استادوں کے جوتے اٹھانے والا دیکھا ہے۔ مولانا ہزاروی رحمہ اللہ کو 14 سال سفر اور حضر میں انہوں نے جوتے اٹھائے، اللہ نے ان کی دعاؤں سے ہمارے حضرت کو 4 چاند لگا دی۔ آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم دین کی خدمت کریں، اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں، اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں، اللہ ہماری فیض کو جاری کر دے، تو اپنے مادر علمی سے وفا کرنا۔ یہ میں آپ کو آج نصیحت کر کے جا رہا ہوں، اپنے مادر علمی کے در و دیوار کو راتوں کو اٹھ کے چومنا کہ یہ وہی مادر علمی کے در و دیوار ہے جہاں ساری رات سارا دن میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہا، اور یہ دیواریں سنتی رہی ہیں، یہ مجھے بارش سے، یہ مجھے دھوپ سے، یہ مجھے گرمی سے، یہ مجھے سردی سے بچاتی رہیں، اور یہ استاد میرے روحانی والدین ہیں۔ انہوں نے اپنے آرام کو نہیں دیکھا، راحت کو نہیں دیکھا، بچوں کو نہیں دیکھا، دنیا کی کوئی مصروفیت کو بالائے طاق رکھا، اپنی ساری توانائیاں، اپنے سارا خون پسینہ میرے اوپر لگایا ہے۔ اپنے استاد کی قدر کرنا، اللہ آپ کو وقت کا عزیز الرحمن بھی بنا دے گا، اللہ آپ کو ہزاروی بھی بنا دیں گے، اللہ آپ کو مدنی بھی بنا دیں گے۔ کوئی پتہ نہیں ان چہروں میں کون کون سا دیوبند کا پھول بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ ان سے دین کا کام لے لے۔ تو اس لیے کچھ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ ایک واقعہ سنا کے ختم کرتا ہوں، میں نے چونکہ اسلام آباد بھی جانا ہے، آگے بھی پروگرام ہے کل کے دن کے بھی، تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمہ اللہ تعالی، اللہ علماء جانتے ہیں اللہ نے علم حدیث میں کیا مقام اور مرتبہ دیا، خانقاہوں والے جانتے ہیں مردہ دلوں کو، مردہ خانقاہوں کو، مردہ وجودوں کو اللہ اللہ کی ضربیں لگا کے گناہوں اور معصیتوں سے دھو کے اللہ کے ساتھ ملا دیا، اس دل غافل دل کو اللہ کے ساتھ ملا دیا۔ جماعت والے جانتے ہیں فضائل اعمال پڑھ کے، فضائل صدقات پڑھ کے کتنے بچے اور بچیوں کی زندگیاں بدل گئی ہیں، کتنے بے نمازی نمازی بن گئے، کتنے روزوں سے غفلت والے روزیدار بن گئے، حج میں نہ جانے والے حاجی بن گئے، قرآن سے تعلق نہ رکھنے والے قرآن والے بن گئے، اور بے دین اور گمراہ دیندار بن گئے۔ اللہ نے اس کو بھی یہ مقام اور یہ مرتبہ ایسے نہیں عطا فرمایا۔ خود لکھا ہے آبیدی میں کہ میرے استاد، میرے مرشد مولانا خلیل احمد سہارنپوری جب تک حیات تھے
مجھے یاد نہیں، میرے اور حضرت کا مکان کا چھت ایک برابر تھا، لیکن مجھے یہ زندگی بڑی یاد نہیں ہے کہ جب حضرت مدینہ چلے گئے آخری عمر میں، تاحال آج تک جب آبیدی ختم ہونے پہ آ گئی ہے، زکریا اپنے مکان کے چھت پہ نہیں چڑھا کہ کہیں بےدبی سے میرے پاؤں کی آہٹ میرے استاد اور ان کی فیملی تک آواز نہ پہنچے۔ مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے کبھی پاؤں لٹکا کر اپنے استاد کی گھر کی طرف پاؤں بھی پھیلا کے انہوں نے اپنے استاد کے گھر کو بھی قبلہ سمجھا، اپنے استاد کو اپنا کعبہ سمجھا تھا۔ تو جب تک ہمارے اندر استاد کا احترام نہیں ہوگا، مادر علمی سے وفاداری نہیں ہوگی، اس وقت تک باوجود سارے کمالات حاصل ہونے کے ہمارا فیض نہیں چلے گا۔ اگر ہم نے اپنے فیض کو چلانا ہے، اللہ کے قرآن کی خدمت کرنی ہے، قرآن سے زندگی کو وابستہ کرنا ہے، دوسروں کے سینوں تک اللہ کا قرآن پہنچانا ہے، اللہ کا دین پہنچانا ہے، تو شرط یہ ہے کہ پہلے اس سے اپنا رشتہ جوڑے، پھر مادر علمی سے وفا کرے، اور پھر اپنے اساتذہ اکرام کے پاؤں کے تلوے چاٹے۔ رب کعبہ کی قسم بچو، دنیا کے کسی کونے میں بھی چلا جاؤ، زمین کامیابی سے تمہارے تلوے چومے گی۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، میں آپ سے سوال کرنے لگا